یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 تا 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بولے، اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں زیادتی نہ کرے اور زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے۔ فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سو جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، سو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو مت ستا۔ ہم آئے تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اس کی جو مان لے سیدھی بات کو۔ ہم پر وحی آئی ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ فرعون بولا، پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی اور اس کی رہنمائی کی۔ پچھلی آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہو رہا ہے، پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اور آپ کے بھائی فرعون کے پاس جائیں، اور وہ سرکشی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کے پاس جا کر بات نرمی کی کریں، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے اس بات کا جواب ہے کہ جب انہیں فرعون کی طرف جانے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا، فرمایا کہ ہم اس طرح دل کے اندر خوف رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرنے لگ جائے یا اور زیادہ سرکشی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس بات کا ہم خوف رکھتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو طرح کے خوف کا اظہار فرمایا۔ ایک ان یفرطا کے لفظ سے، جس کے معنی حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنے کے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ شاید فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے۔ اور دوسرا خوف ان یطغی کے لفظ سے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ سرکشی پر اتر آئے اور اللہ کی شان میں نامناسب کلمات کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ دونوں کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، آپ کی بات کو بھی اور اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح کی بھی صورت ہوگی،
میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا یہاں نصرت اور امداد ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور آئندہ کے واقعات کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم قدم پر جو نصرت ہوئی وہ اس بات کے اندر شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کا خوف نہ کریں کہ فرعون زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا، میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ دو طرح کے خوف کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو طرح کے خوفوں کو تین باتوں سے ان کے دور فرما دیا۔ ایک یہ معکما، میں آپ کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سنتا بھی ہوں، و ارا، اور دیکھتا بھی ہوں، یعنی میری ہر طرح کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، لہٰذا بے خوف ہو کر آپ فرعون کی طرف جائیے اور ان سے کہیے اور اس سے کہیے کہ ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس بھیجے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم اور ستم نہ کر۔ ہم اللہ کی طرف سے معجزات اور نشانیاں لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور سلامتی اور ہدایت اس کے لیے ہے جو حق بات کو مان لیتا ہے۔ اور ہمیں بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو حق کو جھٹلا دے اور حق کی طرف سے منہ پھیر لے۔ فرعون نے یہ بات سن کر کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ مراد یہ کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ دی اور اس کی رہنمائی کی۔ یہاں فرمایا کہ ہدایت دی، اور ہدایت یہاں دو معنوں میں فرمایا گیا کہ ایک ہدایت تکوینی ہے اور دوسری ہدایت اختیاری ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے ہر مخلوق کے لیے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تکوینی، جو ہر مخلوق کے لیے تکوینی طور پر وہ پابند ہے کہ وہ اس ہدایت کی پیروی کرے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا اس کی قدرت سے باہر ہے۔ دوسری ہدایت ایک خاص ہے جو انسان اور جنات کے لیے ہے۔ یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں ہوتی بلکہ اختیاری ہوتی ہے۔ اسی اختیاری ہدایت کے بدلے میں ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ آفا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جو ہر مخلوق کے لیے تکوینی طور پر ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی اس حیثیت کو بتایا جو ساری مخلوق پر حاوی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے نے انسان نے کیا۔ فرعون کو جب یہ جواب ملا تو وہ اس کا جواب تو کوئی نہ دے سکا اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے اگلا سوال کیا جو اگلی آیات کے اندر مذکور ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت کے باوجود خوف کا اظہار کیوں فرمایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ وہ سرکشی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف کا اظہار فرمایا۔ تو یہاں اس حوالے سے فرمایا گیا کہ خوف کی چیزوں سے طبعی طور پر خوف کا آنا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور پر پورا یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ہی عصا کا سانپ بن جانا اور اس سے ڈر جانا اور اس کو پکڑنے سے ڈرنے لگنا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لا تخف، آپ ڈریے نہیں۔ اور دوسرے تمام مواقع میں خوف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ طبعی اور بشری خوف لاحق ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت کے ذریعے سے اس کو دور فرما دیا۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بشری اور طبعی خوف کی وجہ سے مدینہ کی طرف، اور کچھ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احزاب میں اسی خوف اور طبعی خوف کے تحت بچنے کے لیے خندق کھودی گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نصرت اور غلبہ کا بار بار آ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہوتا ہے اس پر یقین ہو جانے کے باوجود بھی طبعی خوف کا موجود ہونا، طبعی خوف کے ہوتے ہوئے ڈر جانا، یہ بشریت کے حوالے سے ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔